ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ محترم صلاۃ تسبیح جو ہے اس کا طریقہ بتا دیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ کل شب معراج ہے، تو یہ شب معراج میں صلاۃ تسبیح پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بتا دیں، رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے جو سوال پوچھا ہے اور اس سوال کے متعلق آپ کو آگاہ کر دوں، کیونکہ کل بروز بدھ 27 رجب المرجب کی رات ہے۔ اس رات میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کیا، میرے آقا معراج پر گئے تھے، اور اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ذریعہ گاری کر کے رب سے معافی مانگنی چاہیے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، تو اس رات کا صدقہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ اور اس رات میں کوشش کریں کہ صلاۃ تسبیح کا اہتمام کریں، یہ صلاۃ تسبیح پڑھیں، اور اس میں رب ذوالجلال کا لاکھ کرم ہے۔ اور بعض فقہاء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں آپ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش بھی کرا سکتے ہیں، اور اس رات کا صدقہ اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور آج آپ کو صلاۃ تسبیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو نیت کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر زبان سے اقرار کر لیں، زبان سے کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اصل جو نیت ہے وہ دل کا پختہ جو ارادہ ہے اسے کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ جب نماز نیت لیں گے، 4 رکعت نماز نوافل صلاۃ و تسبیح، یہ نیت کر کے پھر ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم 15 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد ہم پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع والی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح جب ہم سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم پہلا سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھیں گے تو پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ہماری پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ ہم جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھیں گے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح پھر جب پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا، ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اتحیات پر بیٹھیں گے تو اس کے بعد ہم جب اتحیات عبدہ و رسولہ تک پہنچیں گے تو ہم یہ اتحیات جو ہے مکمل پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو نفل ہیں غیر مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ تک پڑھ کے پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت جو ہے ہم ثنا سے شروع کریں گے۔
اب ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ 15 بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ہم صورت فاتحہ پڑھیں گے۔ صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے آپ کو ترتیب بتائی ہے وہ اسی طرح پوری ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، اور 4 رکعتوں میں یہ ہو جائے گا 300 مرتبہ۔ اب 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سلام پھیریں گے۔ ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں بعض لوگ ہاتھوں پہ گنتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو شریعت نے بہت سختی سے منع کیا ہے، اور اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ آپ اشارے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جب صلاۃ تسبیح لوگ پڑھیں تو اس کو بلند آواز سے بھی پڑھنے سے علماء کرام اور فقہاء کرام نے منع کیا ہے، اور یہ دل میں پڑھنی چاہیے، یعنی خاموشی کے ساتھ جیسے ہم نماز ظہر پڑھتے ہیں اور اپنے دل کے اندر پڑھیں، یہ افضل۔ تو ہمیں یہ دل میں پڑھنی چاہیے، اور بلند آواز سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہاتھوں پہ جیسے لوگ گنتی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی انگلیوں پہ، تو اس طرح گنتی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اشارے کے ساتھ گنتی کریں، اور گنتی کرنے کے بعد آپ یہ صلاۃ تسبیح جب مکمل کر لیں گے اس کے بعد ہم پھر ذکر و اذکار کریں گے، رب کو پکاریں گے، اپنے گناہوں کی، اپنے رزق کے بارے میں، اپنی روزی کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں رب سے دعا مانگیں گے تو رب ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ رات اعلیٰ ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے اپنے رب کا بے حجاب دیدار کیا تھا، اور اس رات میں اللہ رب العزت نے کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز جو تھی وہ تحفے میں عطا کی تھی، اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے، آج ہمارے تک یہ تحفہ پہنچا ہے، تو ہمیں یہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور بعض نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راوی کیا ہے کہ آقا نے فرمایا یہ صلاۃ تسبیح جو ہے کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ پہلے تو ڈیلی ایک بار پڑھیں، ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک بار ضرور پڑھیں، اگر سال میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اور اللہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں بار بار اپنے در پہ بلاتا ہے، تو ہم نہیں آتے، تو ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ کل بروز بدھ یہ 27 رجب کی رات ہے، اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس رات کے اندر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق